نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کو کیا پیغام دیا ہے، اور انہوں نے قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ یہ خواجہ اجمیر کی معروف ربائی ہے اور اس کی پوری تفصیل پہ جانا مقصود نہیں ہے، مگر دوسرے مصرے کے آغاز میں جو انہوں نے کلمات کہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نواسۂ رسول نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ اس طرح سے قربانی دی کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اب حسین دین ہے اور دین حسین ہے۔ تو میں نے پچھلی نشست میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ آئیے پہلے دین است حسین کو سمجھنے سے پہلے دین کو سمجھیں کہ دین کیا ہے۔ تو دین یہ وہ ضابطہ ہے، یہ وہ نظام ہے، یہ وہ ڈسپلن ہے جو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، اور اس دین کا نام اللہ رب العزت نے اسلام رکھا ہے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اور اسی کی نسبت ایک دوسرے مقام پر فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین کوئی اور دین نہیں بلکہ وہ دین دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ایک مقام پر فرمایا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرمایا جو اس دین اسلام کے علاوہ اور دین لے کر آئے گا تو فرمایا اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین ایک ہی ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی ڈسپلن عطا کیا ہے، اور اس کا نام اس نے دین اسلام رکھا ہے۔ اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب ہے۔ میں صرف پچھلی گفتگو سے آپ کو لنک کرنا چاہ رہا، باقی وہ پوری ایک تفصیلی نشست ہے، وہ سارا کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا۔ 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے یہ کلمات جو ریپیٹ کیے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی میں پچھلی نشست میں کہہ چکا ہوں، مگر دوبارہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہوں چونکہ اسی تناظر میں آگے گفتگو ہونی ہے
اس آیت کریمہ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ دین حق کا غلبہ، دین اسلام کا بقیہ سب نظاموں پر غالب کرنا، یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے۔ یہ بڑی قابل غور ٹرمینالوجی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا منشا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آئے۔ کیوں غالب آئے؟ اس کی ریزن میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اس دین کو اللہ رب العزت نے سب نظاموں پر غالب کرنے کے لیے یہ ذمہ داری جس ہستی کو سونپی، اس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی ذمہ داریاں دے کے بھیجا، مگر ان کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اور بنیادی مقصد وہ اس دین حق کا دوسرے نظاموں پر، باطل نظاموں پر غلبہ تھا کہ محبوب تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دعوت کے سلسلے کا آغاز کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ کی اس دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی جو غلبہ دین حق کی تحریک تھی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا، انہوں نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی، اپنے مال پیش کیے، اپنا وقت دیا، اپنی اولادیں پیش کیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار اور بزنس کی قربانی دی، حتیٰ کہ اگر جانیں بھی دینی پڑی تو انہوں نے جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور قربانیوں کی اس تاریخ کے بعد پھر وہ وقت آیا جب 8 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے ایک مرتبہ وہ دین دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر کے دکھا دیا۔ پھر خلافت راشدہ کے دور میں معلوم نہیں کہاں کہاں تک اس دین کی حدیں پہنچی، 22 لاکھ مربع میل تک دین کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ مگر جیسے ہی بدبخت یزید تخت نشین ہوا، اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا کردہ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس دین کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کے حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا ہے اور حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ سر عام شراب نوشی ہونے لگی، عورتوں کی عصمت ریزی ہونے لگی، جتنے باکردار اور شریف لوگ تھے ان کو سب کو معزول کر دیا گیا، اور کرپٹ لوگوں کو اس نے بڑے بڑے منصبوں پر بٹھا دیا۔ جب یزیدیت اس بدترین روپ میں سامنے آئی، اس وقت نواسہ رسول سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی جو اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ اور دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں نکلتے۔ میں عرض جو بنیادی طور پر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا کردار انجام دیا تھا۔ یہ جو دو باتیں میں نے کی ہیں کہ اس دین کا غلبہ یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے محبوب کو یہ ذمہ داری سونپی کہ محبوب آپ کو یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں تاکہ آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کریں، تو پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے بھی یہ عہد لیا کہ جب میں تم سب کو بھیج چکوں گا اور پھر میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، تو آج عالم ارواح میں جو تم سے میثاق لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں، اس ایمان کو بھی نہ بھول جانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور میرے محبوب پر ایمان لانا، اس ایمان کو قائم رکھنا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اپنے اپنے دور کے اندر تم بھی میرے محبوب کی مدد کرنا۔ وہ مدد کیا تھی؟ وہ مدد کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضرورت تو ہو نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو پوری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، ان کو کس کی مدد کی حاجت ہو سکتی؟
تو وہ کس مدد کی ضرورت تھی؟ وہ ایک ہی مدد تھی کہ اللہ نے جو ان کو ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جانا اور جا کر اس دین حق کو سب باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ تو فرمایا تم بھی اپنے اپنے دور کے اندر میرے محبوب کے اس مشن کی مدد کرنا۔ وہ مدد کیا تھی کہ وہ آقا کی آمد کے ڈھنکے بجاتے رہے، آقا کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے رہے، اور اپنے امتیوں کو یہ نصیحت کرتے رہے کہ اگر تمہارے دور میں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ہمیں یاد بے شک مت رکھنا، مگر اس نبی مکرم پر ایمان بھی لانا اور ان کے مشن کے مددگار بھی بن جانا، ان کا جھنڈا اٹھانے والا۔ حتیٰ کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے بھی یہ بنیادی تقاضا رکھا۔ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر پھر میرے محبوب کی مدد کی، بلکہ ادب کیا۔ اس ایمان اور ادب کے بعد جو تیسری شرط باری تعالیٰ نے کامیابی کے لیے رکھی، فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے پھر میرے محبوب کی مدد کی، اور چوتھے نمبر پر جا کر کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ ان کے لیے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا حقیقت میں فلاح، کامیابی اور منزل مراد اگر ملے گی تو صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گی۔ تو نصروا، یہ جو باری تعالیٰ نے درمیان میں ایک شک رکھی کہ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، منزل مراد پر پہنچنا چاہتے ہو، تو فرمایا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم پہلے میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ کے دین کی خدمت، اس دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے توقع کرنا جو اللہ کا منشا ہے اور اس کے محبوب کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس بات پر اینڈ کیا تھا، میں نے حکیم الامت علامہ اقبال کے ایک شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آج پھر آپ کو سنوں، اور آج ذرا میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلامی کی باتیں تو کرتے ہیں، وفاداری کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر ہماری وفاداری صرف نعروں تک ہے۔ آپ غور کریں نا کہ وہ دین، جس دین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، آج اگر بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو وہ دین پھر مغلوب ہے، وہ دین زوال کا شکار ہے، دین کے ماننے والے زوال کا شکار ہے، اور ہم دین کا نام دینے والے اس حد تک دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں بھی گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ بنیادی تصورات بھی آج پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہیں، ہم نے چند رسموں کا نام صرف دین سمجھ لیا، اور توقع کرتے ہیں کہ جو کرم نوازیاں سابقہ مسلمانوں پر ہوا کرتی تھی وہ آج ہم پر بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال نے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یقیناً اس بات سے واقف ہیں کہ اقبال نے ایک شکوہ لکھا تھا۔ جب شکوہ لکھا تو اس نے مسلمانوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا، پھر اس شکوے کا جواب لکھا جسے جواب شکوہ کہتے ہیں، اور جب جواب شکوہ لکھا تو وہ خدا کی طرف سے بندوں کو جواب دیا۔ اب اس کی تفصیل میں جانا تو مقصود نہیں ہے، اصل کنسیپٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف لانا ہے، پچھلی بار تو میں نے صرف ایک شعر سنایا تھا، آج میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس کا پس منظر اور بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آقا کا دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔
جب اقبال نے شکوہ لکھا تو آج کے دور کے مسلمانوں کی صورتحال اس سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے، مختلف نہیں ہے، وہ ہماری ہی عکاسی کی ہے اقبال کہ آج کا مومن اور آج کا مسلمان خدا سے شکوہ گناہ ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مولا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا، تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، پھر بھی یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کے نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اوروں کو تو ملے حوروں کو سود اور مسلمان سے فقط وعدہ ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے شکوے ہیں جو اقبال نے نقل کیے ہیں، اور آج کا مسلمان اسی طرح کے شکوے کرتا ہے۔ پھر اقبال نے اس کا جواب بھی لکھا، خدا کا نمائندہ بن کر اب خدا بندوں کو جواب دے رہا ہے۔ یہ ایسی رینڈم میں چند شعر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اگر کہیں وہ اوپر نیچے ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، جو میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر جواب لکھا کہ خدا بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور پھر خدا پوچھتا ہے کہ بندے بتا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ اور یہ پوچھ کے پھر باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو۔ فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک جواب شکوہ ہے پھر جو اقبال نے لکھا، اور جواب شکوہ لکھتے لکھتے جس شعر پر اقبال نے اینڈ کیا ہے نا، وہ شعر اقبال کہہ رہا ہے کہ خدا بندوں سے کہتا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ فرمایا بندے اگر تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے تو سن لے پھر میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری خدائی بھی تیری، مگر شرط ایک ہے کہ میں خدا اس کا ہوتا ہوں جو پہلے میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے۔ اور ہم نے وفاداری صرف یہ سمجھ لی ہے کہ بس سال کے بعد ایک میلاد کا جلسہ کر لیں یا تسبیحات لے کر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کر۔ اس وفاداری کے وسیع تر سکوپ کے اندر یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کریں گی، مگر وفاداری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس میلاد کا جلوس نکال لیا اور اس میں نعرے لگا لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو خالی نعروں سے تو وفادار کوئی نہیں بنتا نا۔ جو میں نے عرض کیا کہ آج اپنے گرد و پیش کے حالات پر جائزہ لیں، آج دین پھر زوال کا شکار ہے۔ جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، آج دین تو پھر مغلوب ہے، دین زوال کا شکار ہے، امت زوال کا شکار ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ آپ کوئی نیا نبی آ گیا ہے؟ وہ آ سکتا ہے؟ قیامت تک کوئی اور آئے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہے۔ تو دور تو آج بھی ہمارے آقا کا ہے، انہی کا دور نبوت، انہی کا دور رسالت ہے۔
تو جب انہی کا دور نبوت اور انہی کا دور رسالت ہے تو آج پھر اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری بھی آقا ہی کے کندھوں پر ہے. اور آقا آج بھی گنبد خضرا میں تک رہے ہیں کہ کون میرا امتی ہے جو آج پھر اس دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے اور میرا وفادار بن کر ایک مرتبہ پھر اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے. آج یہ جذبہ ہمارے اندر باقی نہیں رہا، یہ وفاداری ہمارے اندر باقی نہیں رہی. نواسہ رسول وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے اس وفاداری کا حق ادا کیا تھا. جب دین پر کڑا وقت آیا، میں نے بتایا کہ جب یزیدیت اپنے بدترین روپ میں سامنے آئی، بدبخت یزید تخت نشین ہوا اور اس نے بیٹھتے ہی اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس دین کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کے حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا، سر عام شراب نوشی ہونے لگی، عورتوں کی عصمت ریزی ہونے لگی اور تنہا سارے وسائل پر وہ قابض ہو کر بیٹھ گیا اور لوگوں کے حقوق پامال ہونے لگے. تو ایسے حالات کے اندر آقا سے کیے ہوئے وعدے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا وعدہ نبھانے والی سب سے بڑی ہستی اگر کوئی تھی تو اس ہستی کا نام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام. آپ ذرا چشم تصور میں لائیں. ایک معروف بات آپ نے سن رکھی ہوگی، کہتے ہیں کہ جس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کربلا روانہ ہوئے ہیں نا، اس دن ذی الحج کی 8 تاریخ تھی. کتنی تاریخ تھی؟ 8. یہ تاریخ بڑی اہم ہے. مہینہ ذی الحج کا تھا اور تاریخ 8 تھی. وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے. اطراف و اکناف عالم سے لوگ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے اور نواسہ رسول اس دن مکہ میں تھے. اور 8 ذی الحج کی صبح جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین نے کون سی وفاداری کا حق ادا کیا تھا. وفاداری خالی بس نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، وفاداری کچھ کر گزرنے کا نام ہے. اور یہی وہ وفاداری ہے جو کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر رکھا ہے کہ مولا جب کبھی بھی تیرے دین پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آنچ آئی، تو ہم کلمہ پڑھ کے وعدہ کر رہے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کے لیے اگر اپنا سب کچھ بھی دینا پڑا تو دینے سے دریغ نہیں کریں. ہم اس وفاداری کو بھول چکے. اب 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا روانہ ہونا، یہ اقدام کسی عام شخص کا ہوتا تو نظر انداز کر دیا جاتا، مگر یہ کام اس ہستی نے کیا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے. ایک ہے فقط جنتی ہونا اور ایک ہے کہ جنتیوں کا سردار ہونا، جنت کا مالک بن جانا. یہ وہ ہستی ہیں جو میرے آقا کی زبان اقدس چوس چوس کر پروان چڑھی، جن کو میرے آقا اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، جن کی خاطر اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگا کر سواری بن جاتے تھے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے. اور حالت نماز میں اگر حسین آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تو میرے آقا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے. اور وہ ہستی جن کو خواجہ اجمیر نے دین کہا ہے، اگر وہ کوئی اقدام کریں تو وہ نظر انداز کرنے والا تو نہیں ہے نا. تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر حج کرنا ہی عبادت تھا تو حج تو مکہ میں ہو رہا تھا، اور اتنی جلدی کیا تھی؟ اگر جانا بھی تھا تو اب حج ادا کرنے میں دن کتنے لگنے تھے؟ کل 5 دن لگنے تھے. 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک حج کے مناسک ادا ہو جاتے، تو حج کر کے چلے جاتے. آپ نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 ذی الحج کی صبح جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے. تو نواسہ رسول نے
8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا روانہ ہو کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جب کبھی بھی میرے نانا کے دین پر کڑا وقت آ جائے، دین پہ مشکل وقت آ جائے، دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، تو فرمایا ایسے حالات میں احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے، پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدیت۔ تو ایسے حالات کے اندر پھر ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر صرف نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے، پھر ضرورت پڑے تو 18 سالہ علی اکبر بھی اگر دینا پڑے تو وہ دینا گھاٹے کا سودا نہیں، وہ بھی منافع کا سودا ہے۔ اور چشم تصور میں لائیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قربان جائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی استقامت پر۔ آپ ذرا سوچیں، حضور شیخ الاسلام ایک فلسفہ آپ نے سمجھایا، فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ کربلا کی جنگ کیا تھی تو فرمایا وہ 2 نظریات کی جنگ تھی، ایک نظریہ یزید کا تھا اور ایک نظریہ حسین کا تھا۔ یزید کا نظریہ یہ تھا، اور حضور شیخ الاسلام نے کمال نچوڑ دیا ہے، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ کیا نظریہ تھا یزید کا؟ کہ جس کے پاس طاقت ہے بس وہی حق ہے، اسی کا ساتھ دینا چاہیے، اسی کی اتباع کرنی چاہیے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی سے بنا کے رکھنی چاہیے، اس سے بگاڑنی نہیں چاہیے۔ یہ یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، اور اس کے مقابلے میں نواسہ رسول کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے مینارہ نور باقی نہ بچتا۔ امام علی مقام نے اس بدبخت کا انکار کر کے، اس کے نظریے کو غلط ثابت کر کے، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی اصل طاقت ہوا کرتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے قیامت تک حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے، حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے، حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے ایک ایسا اسوہ نکھر کے سامنے آ گیا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک ہدایت کا مینارہ نور بن گئے ہیں نواسہ رسول، ایک ڈھارس بن گیا، ایک حوصلہ بن گیا، آپ نے ایک صراط مستقیم عطا کر دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ایسے حالات کے اندر کبھی طاقت کو دیکھ کر اسے حق مت سمجھنا، بلکہ حقیقت میں حق ہی اصل طاقت ہوا کرتا ہے۔ خواہ تمہیں سر کٹوا کر نیزے کے نوک پر بھی چڑھنا پڑے تو ایسے حالات میں بھی یاد رکھنا طاقت ہمیشہ حق ہی ہوا کرتا ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس نظریے کی خاطر، اور یہی اللہ کا دیا ہوا نظریہ ہے، یہی اس کے رسول کا دیا ہوا نظریہ، یہی قرآن ہے، یہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنی بھی طاقت کیوں نہ آ جائے، طاقت حق نہیں ہوا کرتی بلکہ حق ہی اصل طاقت ہوا کرتی ہے۔ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس بدبخت کی بیعت کر لیتے تو اندازہ کریں آج حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اسوہ کوئی نہ بچتا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس نظریے کی خاطر اپنے خانوادے کے ایک ایک فرد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے دیکھا، مگر آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اون و محمد کے گرتے ہوئے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، حضرت قاسم کی شہادت کا منظر نواسہ رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر نے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا، مگر آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آ رہے، حتیٰ کہ 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لا رہا ہے، مگر کمال استقامت ہے، کمال اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے۔
اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، نواسہ رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب چند لمحوں کے بعد میں بھی اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرنے والا، پھر بھی آپ کے پاؤں ڈگمگا نہیں رہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ نواسہ رسول ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا کہ میرے بعد بقیہ مستورات کے ساتھ کیا ہوگا، اس قافلے کے جو بقیہ افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے گا۔ کیا نواسہ رسول کی نظروں سے پوشیدہ ہوگا؟ معلوم نہیں وہ کہاں تک دیکھ رہے تھے، مگر سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آ رہی، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، جبین پر کوئی شکن نہیں ہے، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، بلکہ آخری لمحات میں بھی حسین کے اطمینان کا عالم یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کبھی آپ بھی اس بات پر غور کیا کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے نا، تو اس کا پہلا صلہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اس شہید کو اپنا دیدار عطا کر دے۔ یہ عام شہید کی بات ہے کہ جب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، ادھر روح پرواز کرتی ہے، ادھر باری تعالیٰ حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اس کو اپنا دیدار عطا کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ دیکھیں ادھر تیر لگ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے آ رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ شہید کو جان کے نکلنے کی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ حسن مطلق کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ اس حسن کو تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو جان کے نکلنے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر شہید کی روح پرواز کرتی ہے، باری تعالیٰ حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، جب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہوگا اور نظر آ رہا ہے کہ میری جان بھی جان آفرین کے سپرد ہونے والی ہے، بعد میں کیا کچھ ہوگا وہ بھی نظروں میں ہے، ایسے حالات میں نواسہ رسول نے جب سر سجدے میں رکھا ہوگا اور پھر زبان سے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، اس کی ربوبیت بھی وجد میں آ گئی ہوگی کہ آج کسی نے سجدہ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ جب حسین نے سر سجدے میں رکھ کر ادھر سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا اور ادھر اس بدبخت نے تلوار کا وار کر کے آپ کا سر تن سے جدا کیا ہوگا، تو یہ حسین جانے یا حسین کا رب جانے کہ پھر اللہ نے حسین کا استقبال کیسے کیا ہوگا۔ اگر وہ عام شہید کے لیے پردے اٹھا کر سامنے آ جاتا ہے تو جو حسین اس انداز میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو چشم تصور میں لائیں نا اس حسین کا ویلکم کیسا کیا ہوا ہوتا۔ وہ تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں حسین کو ویلکم کر رہے ہوں گے کہ حسین زندہ باد، آج تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی ہے کہ تیرے قدم ڈگمگانے نہیں پائے۔ مولا کائنات علی شیر خدا آپ کو ویلکم کہہ رہے ہوں گے کہ حسین زندہ باد، آج تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے اور اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا ہے۔ کہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا استقبال کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ حسین زندہ باد، آج تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے کہ تو نے اپنے نانا کے دین کو سرنگو نہیں ہونے دیا ہے۔ وہ تو خدا بہتر جانتا ہے پھر حسین کا ویلکم کیسا کیا ہوگا۔ اور نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں بھی یہی میسج اور پیغام دیا ہے کہ میرے نانا کی محبت اور عشق کا دم بھرنے والوں اور ان کی غلامی کے نعرے لگانے والوں، آج بھی میرے نانا گنبد خضرا میں زبان حال سے پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جو آج پھر میرے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر سے اس دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں نکلے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اور ہم حسین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ دین کی اقامت کے لیے قربانی دینا تو بڑی دین دور کی بات ہے،
حسین کے بچائے ہوئے دین پر آج ہمارے لیے عمل کرنے کی بھی فرصت نہیں بچی ہے۔ کم از کم پہلا سٹیپ تو یہ بنتا ہے نا کہ اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر تو اس دین کو نافذ کرے نا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی؟ تاکہ یہ دین بچے اور میرے نانا کے امتی اس دین پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ تو مٹتی ہوئی قدروں کو بچانا تو دور کی بات ہے، آج ہمارے لیے حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی بھی فرصت باقی نہیں بچی۔ تو اگر صحیح معنوں میں حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، تو پہلا تقاضا یہ بنتا ہے کہ کم از کم اپنے 6 فٹ کے جسم پر تو اس اسلام کو نافذ کریں۔ نواسہ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا، اور ہمیں پرسکون ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی 5 وقت کی نماز کی فرصت کوئی نہیں۔ تو کس منہ سے ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور حاضرین مکرم، میں جس جملے پر اینڈ کر رہا ہوں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ اس دور کے اندر اگر صحیح معنوں میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے حسین کے بچائے ہوئے اس دین کی سربلندی کی خاطر اگر کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور اگر کوئی قیادت کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ منہاج القرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا نام ہے۔ منہاج القرآن نام ہے آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا۔ منہاج القرآن نام ہے آقا کے دین کی اقامت کا کام کرنے کا۔ منہاج القرآن نام ہے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے محنت اور کام کرنے کا۔ آج کے اس دور میں منہاج القرآن اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے پھر سے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور انشاءاللہ حالات جیسے بھی ہیں، میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر پھر سے حسین کے بچائے ہوئے دین کا جھنڈا سربلند ہو کر رہے۔ ضرورت سمر کی ہے کہ ہم بھی اس مشن کے دست و بازو بن کر اس میں اپنا حصہ ڈالنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ تو میں نے بات کی کہ صحیح معنوں میں کوئی تحریک ہے جو آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے، جو اسوہ شبیری پر چل رہی ہے، وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کو سمجھ کر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔